محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا شريعة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون في المستسحرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک، مبارک گھڑیاں، مبارک وقت، مبارک مہینہ، اللہ کا انعام، اللہ کا تحفہ، اللہ کی طرف سے ہدیہ، امت کی بخشش کا ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا، اکبری تک پہنچایا. ہمیں اللہ کے رسول کا احسان ماننا چاہیے کہ اس اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ بتایا. ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں کھو چکے ہوتے ہیں. ابھی بھی بیسک کھوئے ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. ہم تاریخ قرآن ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہماری پکنکیں ختم نہیں ہو رہی اور ہماری اجاڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو نا اجاڑی؟ پہلے لڑکیاں کیا کرتی تھی، عورتیں کیا کرتی تھی، اجاڑی میں جاتے. کسی کو پوچھے نا، اسکول میں پڑھتے تھے تو کہا کیا کرو گے؟ تو کیا کہا کالے اجاڑی سے ہمارا تھا. اچھی اب لڑکے اجاڑی کرتے. کہاں جا کر کرتے؟ سڑکوں پر کرتے. آج کا نوجوان اور اس کی نوجوانی سمجھ کے بالا تر. ایک نوجوان وہ تھا جو 17 سال کی عمر کے اندر ہندوستان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور ایک نوجوان وہ ہے جو 40 سال کی عمر گزار رہا ہے لیکن بستر سے کھڑا نہیں ہو رہا ہے. فرق اتنا ہے بس. نوجوانوں کا قصور نہیں، گھر میں بیٹھی ماں بہنوں کا قصور ہے، دودھ پلانے والیوں کا قصور ہے. ہوا یوں، پہلے دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کر، پہلے دودھ پلاتی تھی نیت کر کے میرا بیٹا غازی بنے گا، پہلے دودھ پلاتی تھی نیت کر کے میرا بیٹا نمازی بنے گا، پہلے دودھ پلاتی تھی نیت کر کے میرا بیٹا محمد الرسول اللہ کا امتی بنے گا. اور آج کی ماں بہن بیٹی دودھ پلاتی ہے یہ نیت کر کے میرا بیٹا سوتا رہے گا. تو آپ دیکھ رہے ہو سارا عالم سو رہا ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کی آزادی کرانے والوں تک کے جو مائیں تھیں نا، 47 تک کی جو مائیں تھیں، وہ مائیں حقیقت میں مائیں تھیں. اب ماں تو ماں رہی ہی کہاں. لیکن یہ جو باتیں سنتے ہو ان تک پہنچاؤ کہ اپنی نیتوں کو تبدیل کرو. اور یہاں جو باپ بیٹے ہیں وہ اپنی بیویوں سے کہے کہ ہماری نیتوں کو صحیح بنا دیں.
تب جا کے رمضان کا مہینہ رمضان نظر آئے گا، ورنہ پکنک اور اجاڑی نظر آئے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 2 جمعہ گزر گئے، آج دوسرا جمعہ گزر گیا سمجھ لو، اب باقی کیا رہا؟ خطبہ ہوتے ہی جمعہ ختم، ہاں گھڑیاں باقی رہے گی، عصر تک کی گھڑیاں جو قیمتی گھڑیاں ہیں وہ باقی رہے گی۔ ارادہ کر لو انشاءاللہ آج جو سنیں گے موت تک اس پر عمل کریں گے، بہت ضروری ہے۔ اب عمل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، اب عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر سوتے رہے کاٹ دیے جاؤ گے، اگر جاگتے رہے تو اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ ہم جاگتے ہیں، ابھی کوئی مجھ سے کہے گا کہ بھائی ہم تو پوری رات جاگتے ہیں، ہاں جاگتے، لیکن کہاں جاگتے ہیں؟ مسجد میں کہ سڑک پر؟ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں جاگے، ریاضت کرے، عبادت کرے، تلاوت کرے، اطاعت کرے۔ نہیں، وہ تو مشکل ہے کام۔ ارے تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح، اس لیے میں نے قرآن کی بھی آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے، لوگوں کی بھلائی کے واسطے، لوگوں کی شفا کے واسطے، لوگوں کی خوشنودی کے واسطے، لوگوں کی مصیبت دور کرنے کے واسطے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کے واسطے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کے واسطے۔ انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں نازل، اسی مہینے کی شب قدر میں نازل کیا گیا۔ کیوں؟ ہدی للناس، تاکہ ساری انسانیت اللہ کو پہچان لے، اللہ کی اطاعت کر لے، اللہ کی عبادت کر لے۔ یہاں تو مسلمان ہی تیار نہیں ہوتا عبادت کے لیے، مسجد میں چاروں ناچار آ بھی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب بیچارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے اور کمر کا مریض بیچارہ نوجوان ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ پورے ہفتے کی کہانی ہے، کہانی جو سنا رہا ہوں ابھی یہ پورے ہفتے کی کہانی ہے، جس سے قرآن کو جوڑ رہا ہوں، پھر ایک حدیث بھی سناؤں گا۔ اب جب امام صاحب بیچارہ رکوع میں جائے گا تو ریس کا میدان بنا گا، یہ تو نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے کیا؟ اللہ نے اس لیے تجھے مسجد میں آنے کے لیے قدم اٹھائے تھے؟ کیا اللہ نے اس لیے تجھے مسجد میں آنے دیا تھا کہ تو اللہ کی نماز کا مذاق اڑا؟ یہ مذاق ہے، یہ توہین ہے قرآن کی۔ 2 سنتیں ہیں، ایک تو قرآن کا سن لینا نماز کے اندر، دیکھو پورا مہینہ تراویح پڑھ لینا، یہ 2 سنتیں ہیں۔ بندہ تراویح پڑھنے آتا ہے اور ریس لگا کر تراویح پڑھتا ہے، پتہ نہیں اماموں کو بھی ریس لگانے کی، وہ مسجد میں 10:10 پہ تو میں 10 میں 10 کم کو ختم کروں گا۔ ارے قرآن ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ایسے پڑھو جیسے نازل کیا گیا، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ میں آوے ویسا۔ میرے اور آپ کے دادا کا کلام نہیں ہے، جیسا آیا ویسے بک دیا، اول بول تراویح ختم۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے تراویح توڑ کر بھاگ جاؤ، قرآن پڑھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لعنت ہے اس شخص پر جو قرآن پڑھے اور قرآن اس پر لعنت کرے، اس کی مغفرت کروانے کے بجائے اس پر لعنت کرے، قرآن سنے اور قرآن اس پر لعنت کرے، اس کی مغفرت اور اس کے اللہ کے ہاں بخشش کروانے کے بجائے اس کو جہنم میں دھکیلے۔ ہم مسلمان ہیں، کون ہیں؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ نوجوان تو وہ تھا
کہ حجاز میں عورت نے بچے کے ساتھ صدا لگائی کہ ہے کوئی مسلمان جو میری مدد کرنے کو آئے. طائف سے نوجوان نکلے ہیں اور حجاز کو چھوڑ کر کے سندھ تک راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کو آزاد کرایا. مسلمان تو وہ تھا 17 سال کی عمر میں شہادت کا جام پی رہا, 15 سال کی عمر میں گھوڑے پر بیٹھ کر اسلام کے اشاعت کے لیے طائف سے نکل رہا. یہ مسلمان ہے. ارے یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے, یہ تو عبادت ہی عبادت کرنے کا مہینہ ہے. ابھی سے عید کی تیاریاں چل رہی ہے, ابھی سے عید کی تیاریاں چل رہی ہے. سنو اللہ والو, سنو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, وہ جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے, سیدھے منبر پر پہلی سیڑھی پر کہا آمین, دوسری سیڑھی پر کہا آمین, تیسری سیڑھی پر کہا آمین. نیچے آ گئے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجب بات دیکھی, آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھی, تینوں پر آمین کہا. کہا جبرائیل امین آئے میرے پاس اور کہا ہلاک ہو جاوے, برباد ہو جاوے, فنا ہو جاوے, اس کو ٹوٹے اور خسارے میں چلا جاوے جو شخص رمضان کا مہینہ پاوے, قرآن جیسی دولت پاوے, تراویح جیسا انعام پاوے, روزے جیسی بخشش پاوے اور سحری جیسی اللہ کی نعمت پاوے, پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین. کیسے مسلمان ہے؟ میں کسی پہ لعن طعن نہیں کر رہا ہوں, دل کا دکھڑا بتا رہا ہوں, درد بتا رہا ہوں. بہت ہو گیا بھائیو, سستی بہت ہو گئی, اب چست بنو, ایمان کے بارے میں پاورفل بنو. اللہ تعالیٰ ایمان والے کی مثال کتنی بہتر دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا. کیا بہترین مثال اللہ بیان کر رہا ہے, کتنی بہترین. یہ اکبری میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے. ہریالی پول کے اندر گرجے میں جا کر, مندر میں جا کر گھنٹی بجانے والے کی مثال بیان نہیں کی اللہ نے, اکبری مسجد کو آباد کرنے والے کی مثال بیان کی ہے کہ وہ کتنے بہترین لوگ ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. کتنا پاک کلمہ ہے, کتنا پاک کلمہ. اور پھر شجرہ کو بتایا كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. ان کا ایمان کیسا ہے؟ پاک درخت کی طرح, اس کے پھل کی طرح, اس کے انعام کی طرح, اس کے گودے کی طرح, اس کی سباتی کی طرح. ایک ہی درخت ایسا ہے. ویسے بہت سارے درخت ہیں لیکن یہ جنتی پھل ہے, جنت کا درخت ہے جس کی شاخیں زمین میں ہیں, جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان پر ہیں. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ اکبری والوں کی مثال بیان کر رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان ہے اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, جو نیک کام کرتے ہیں, توحید کو پختہ پکڑتے ہیں, اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں, اللہ کی سنت, اللہ کے رسول کی سنتوں کا مان رکھتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ عمل زمین پر کرتے ہیں, قبول اللہ آسمان پہ کرتا ہے. کھجور کا درخت, اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور پھل کہاں دیتا ہے؟ آسمان چھوتا ہے. دیتا ہے کہ نہیں؟ کتنا بلند درخت ہوتا ہے. ہوا آتی ہے, سائیکلون آتی ہے, طوفان آتا ہے, واوا جوڑا آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے, ہلتا رہتا ہے, گرتا نہیں ہے. ایمان والا جھوٹ کی ہوا آوے, تہمت کی ہوا آوے, سود کی ہوا آوے, روزہ چھوڑنے کی ہوا آوے, تراویح کو ختم کرنے کی ہوا آوے, ایمان والا کھڑا رہتا ہے, ان ہواؤں میں گھرتا نہیں ہے.
اس کا نام ایمان والا ہے. تھوڑا سا پیٹ میں درد کیا ہوا تو کم کھا لیتا بھائی، کم کھا لیتا تو پیٹ میں درد نہ ہوتا. تراویح بھی چھوڑ دی، صبح کی نماز بھی چھوڑ دی. مسلمان ہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. میں آج بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میری طاقت بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں. میں باتیں کر رہا ہوں صرف، یہ دل کے دکھڑے سنا رہا ہوں. اللہ ہماری تعریف بیان کرے اور ہم اس کی نافرمانی کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آ جاؤ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سحری کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے رسول نے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ کی، فرشتوں کی، نیک بندوں کی، نیک لوگوں کی، ولیوں کی، غوث کی، کتب کی، ابدال کی، نیک بیویوں کی، نیک ازواج مطہرات کی، اور جتنے صحابہ ہیں ان کی، جس کو ہم اچھا مانتے ہیں ان سب کی، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو. فی المستسحرین، جو سحری کرتے ہیں. اب سب خوش ہو جائیں گے ہم تو سحری کر کے سوتے ہیں. تو جو ہم سحری کرتے ہیں نا وہ سحری ہے ہی نہیں. سحری کسے کہتے ہیں؟ سحری کے معنی ہے آدمی نے تراویح پڑھی، آدمی نے تراویح پڑھی، کچھ قرآن پڑھا، کچھ نمازیں پڑھی، جلدی سے دوڑ کر آیا کہ مجھے اللہ کا ایک حکم اور بجا لانا ہے، اللہ کے رسول کی ایک اور سنت ادا کرنی ہے. سو گیا. سونا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، سونا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. بائک لے کر بریج کو آباد کرنا اللہ کے رسول کی سنت نہیں. بائک لے کر واڑی میں، بائک لے کر یاقوت پورہ میں، مچھی پیٹ میں اور تانلجا میں جا کے ہوٹلوں کو آباد کرنا پکنک ہے، عبادت نہیں، سنت نہیں. پوری رات جاگتا ہے مسلمان، پوری رات احسان کر رہا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر احسان کر رہا ہے. سونا سنت ہے، سو جا. ابھی 7:18 پر افطار ہوتا ہے. 5 ڈپارٹمنٹ ہے رات کے، 2-2, 3-3, 2.5 گھنٹے کے پارٹ کرو. سب سے آخری پارٹ میں اٹھے گا آدمی 3:30 بجے کے قریب، اٹھ کر وضو کرے، تہجد پڑھے اور آخری پہر میں سحری کرے. آخری وقت میں سحری کیا ہے؟ اللہ کے رسول کھجور کھاتے تھے یا دودھ نوش فرماتے تھے، یہ سحری تھی. ہم تو چکن ٹکا بھی آنے دے، چکن بریانی بھی آنے دے، لولی پوپ بھی آنے دے، سب آنے دے، اور پھر صبح اتنا گڑبڑ ہو گئی ہے، پیٹ میں گیس ہو گیا ہے. نبی کی سحری تو دیکھ تو، پھر پورا دن چلاتا ہے، اتنی پیاس لگتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو نبی کی سنت کے مطابق سحری کرنے، پیاس تو کیا، پیاس کا چھینٹا بھی نہیں لگے گا. یہ ابھی بول کر آیا ہوں میں آپ کے سامنے بول رہا. آپ کو پتا ہے غیر رمضان میں 2-3 بار پانی پینا پڑتا ہے، رمضان میں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. کیوں کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. کس چیز کی ڈھال ہے؟ تمام پریشانیوں سے بچانے کی ڈھال ہے. تو کیسے روزہ لگ سکتا؟ لیکن سحری ہم نے جو غلط کی ہے سنت کے خلاف، اور پھر کیا کرے گا پتہ ہے؟ دیکھتا ہے سب سے پہلی نماز کہاں ہے، نماز مل گئی تو ٹھیک، یہ تو 10 بجے صبح میں اٹھ کے پڑھتا ہے نماز. یہی ہو رہا ہے نا میرے بھائیو. ارے بولو بولو بھائی، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سب تو نہیں، کچھ تو کرتے ہیں میری نظروں کے سامنے. سب کی اپڈیٹ آتی ہے، سب کی فون آتے ہیں، مولانا اس نے ایسا کرا، مولانا اس نے ایسا کرا. ارے بھائی تو اپنی دیکھ لے، وہ کیا کرتا اس کو چھوڑ.
ایمان ہمارا پوچھا جائے گا قبر میں، سامنے والے کا نہیں پوچھا جائے گا۔ روزہ تو نے کیسا رکھا تھا، تراویح تو نے کیسی پڑھی تھی، امام کی اقتداء تو نے کیسی کی تھی، یہ تجھ سے سوال ہوگا، کسی اور سے نہیں۔ دنیا کے کیمروں سے ڈرتا ہے آدمی، اللہ کے کیمرے سے ڈرنا بند کر دیا تو وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ سحری کرو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہ کروائی، بد نگاہی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، بد کلامی بد زبانی غیبت کرتا رہا، لوگوں کے بارے میں غلط سوچتا رہا، لوگوں کے لیے ہاتھوں سے غلط کام کرتا رہا، لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے چل کر پیروں سے جاتا رہا، یہ روزہ ہے ہمارا۔ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں فرمائی۔ جس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، عید اس کے لیے ہے جس کی مغفرت ہو گئی، ورنہ یہ وعید بن جائے گی۔ عید اس کے لیے ہے جس کی رمضان میں مغفرت ہو گئی، ورنہ یہ وعید ہے، وعید۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ برا مت لگاؤ، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہو، اس لیے کھل کر بات کرتا ہوں۔ میں اور جگہ پہ بہت دب کر بات کرتا ہوں، لیکن جب اکبری میں آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے یہ میرے اپنے ہیں، میں کھل کر بات کرتا ہوں کہ ان کو سب کچھ کہہ دوں میں، ان کو میں کیسے اپنے قریب اللہ کے پاس لے جاؤں۔ زندہ رکھنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں اللہ کے پاس کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات نہیں کرتا، اللہ کا قریب، اللہ کا قرب۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تقرب الی اللہ ہے، اس کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند، اس کا بھوکا رہنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، دیکھو میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ ایک کمرے میں بند ہے آدمی، بیڈ روم کے اندر ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، فریج پڑا ہوا ہے، بڑا فریج، اس میں فروٹ بھی رکھا ہے، اس میں شربت بھی رکھے ہیں، اس میں چکن کی آئٹم بھی رکھی ہے، گوشت کی آئٹم، تلی ہوئی آئٹم رکھی ہے۔ فریج کھولے گا اور پھر کہے گا یا اللہ میرا روزہ ہے، میں توڑ دوں گا تو میرے کو گناہ ہوگا، بند کر دیتا ہے۔ جو اللہ بند کمرے میں فریج کھولتے وقت تجھے دیکھتا ہے وہ سڑک پر نہیں دیکھتا، اس وقت اللہ سے کیوں ڈر نہیں لگتی؟ جو اللہ تجھے بند کمرے میں فریج سے پانی پینے سے روکتا ہے، وہ اللہ جب تو بدنگاہی کرتا ہے تب نہیں دیکھتا۔ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اسی کی پریکٹس کے لیے تو رمضان آیا تھا کہ ہم صدقات دے، زکوٰۃ دے، فطرات دے، للہ دے، اللہ کو خوش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ غریبوں کی ہمدردی کے لیے آیا ہے کہ مالدار بھوکا رہ کر یہ محسوس کرے کہ جس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا اس کی زندگی کیسے گزرتی ہو۔ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا نا، وہ ایک ڈاکٹر کا ابھی 10 منٹ کے آڈیو آیا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو پتا ہوگا ہے کہ نہیں، کہ وہ کینسر کے بارے میں بتایا ہے۔ ہاں آیا ہے نا ویڈیو، وہ پتا ہے میرے کو، کیونکہ ہم قرآن سے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، اس لیے پتا ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے خبر نہیں ہے؟ قرآن میں یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جہنم کی، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، گنہگار کی بوڈیاں ہیں۔ اعدت للکافرین، کافر اس میں دھکیلے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، کوئی سوال نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں، جاؤ سیدھے۔ میرے روزے داروں کو پریشان کرتے تھے، جاؤ اندر، نمازیوں کو روکتے تھے، جاؤ اندر، فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو گھسیٹو اور ڈال دو اندر، اور کھانا مانگیں گے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ وہ اللہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے،
وہ جب جیسا جس طرح چاہے کر سکتا ہے، سرکار بننے کے بعد گرا سکتا ہے، بنانے والے کو بھی گرا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایمان والے بن جائیں، ایمان پر دھبا نہ بنے۔ تو نوجوانوں کے بارے میں آخری بات کہہ کر ختم کر دوں کہ نوجوان ریس لگا کر آتا ہے تو ایک سنت ادا کرتا ہے، کون سی؟ تراویح پڑھنے کی۔ ایک سنت کو چھوڑ دیتا ہے، کون سی؟ نماز میں قرآن سننے کی۔ نماز میں قرآن سننے کی سنت چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، جب فرقان پڑھا جائے، جب عظیم کتاب پڑھی جائے، جب تمہارے ساتھ اللہ کا کانٹیکٹ کروایا جائے، خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہاری بخشش کر دی جاوے، مغفرت کر دی جائے۔ تو آج سے کرو گے بھائی، روڑوں کو آباد نہیں کرو گے، روزے رکھو گے۔ ارے اتنی آہستہ بول رہے ہو، ابھی تو کتنے بجے؟ 2 بھی نہیں بجے ابھی تو۔ ارے روزے رکھو گے؟ ہاں یہ بولو کہ وہاں کرسی ہلنی چاہیے سنسد بھون میں کہ مسلمان جاگ گیا۔ ہاں اب کوئی سلا نہیں سکتا، مسلمان بولو بولو، مسلمان جاگ گیا، اب کوئی سلا نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی۔ نبی نے کیسا روزہ رکھا؟ 46 ڈگری میں ہم گرمی نہیں رہا، 46 ڈگری کے اندر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نبی نے 55 ڈگری میں روزہ رکھا، تلواروں کے سائے میں روزہ رکھا، کھجور کی گٹلی چبا کر چوس کر روزہ رکھا۔ تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ آج سے پورے مکمل جتنے روزے ہیں سب روزے رکھیں اور انشاءاللہ آج سے موت تک ہم رمضان کی طرح زندگی گزاریں۔ جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لوگوں کا مال نہیں ہڑپنا، لوگوں کی جگہ نہیں دبانی، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، اپنے حقوق کو معاف کر کر لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ساری باتیں اس میں رمضان میں آتی ہے۔ کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہت بہت زیادہ اس رمضان المبارک کے اندر تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ شوپور کشمیر، یہ شری نگر سے مفتی طارق صاحب آئے ہیں، گزشتہ سال بھی آئے تھے۔ دارالعلوم ہے اور بہت ہی مستحق مدرسہ ہے، ادارہ ہے، ہر سال آتے ہیں، اس سال بھی آئے ہیں۔ ابھی بوڑیلی سے بیچارے صبح میں سفر کر کے آئے، ان کو بوڑیلی بھیجا تھا، ابھی وہاں سے چھوٹا ادے پور سے یہاں پر آ رہے ہیں وہ۔ تو آپ لوگ دل کھول کر ان کی امداد کرتے جاویں اور ان کے پاس جو آپ ڈال سکتے ہو اپنی بشاشت کے ساتھ، کیونکہ کشمیر کے حالات بھی بہت سنگین ہیں، اس لیے وہاں کی بھی۔ اور ہر سال میں خود اعلان کرتا ہوں، میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا، لیکن یہ ہمارے حافظ عبدالرشید ہے یا اپنے اشرف ہے، ان لوگوں کو کہ وہ جو بیواؤں کو ہم پیسے پہنچاتے ہیں، الگ سے 6-7 بیوہ ہیں جو بھروچ میں ہیں، کوسمبا میں ہیں، پالج کے قریب ہے، تو ان کو ہم پیسے پہنچاتے ہیں۔ جن کی بشاشت ہو، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، وہ یہ دونوں کو پہنچا دے، حافظ عبدالرشید کو یا اشرف کو پہنچا دے، انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی زکوٰۃ کو سلامتی کے ساتھ ان کے مستحق تک پہنچا دیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدرسہ انوار القرآن کی جگہ ہے، للہ امداد کیجیے۔ یہ آپ کے جو لیری پورہ کے اندر ہے نا، وہ 55 لاکھ روپے ان کو دینے ہیں، تو ان کے لیے بھی لڑکے یہیں کے کھڑے رہیں گے، تو یہ اشرف بھی کھڑا رہے گا، تو آپ اس کی بھی خوب امداد کرتے جاویں، کیونکہ انہوں نے کچھ رمضان کا وقت دیا ہے کہ رمضان میں ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ للہ ان کی بھی امداد کرتے جاویں۔ 3:30 بجے مستورات میں تعلیم ہوگی، اجتماع ہوگا، بیان ہوگا، تو مدرسے کے اندر وہاں بھی اپنے گھروں سے